अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 24 फरवरी है और हफ्ते का दिन है। आज पंजाब असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और सिंध असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। लेकिन सिंध में और पंजाब असम्बली में आज ऐसे वाक़यात हुए हैं और वो नारे लगे हैं जिनके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि पंजाब और सिंध जो हैं वो बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं। और ये इस वक्त जो निज़ाम है जिससे तवक्को ये की जा रही थी कि अवामी मैंडेट लेकर अगर कोई मुस्तहकम जमहूरी हुकूमतें आएंगी तो उसके बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और माशी तरक्की जो है वो शुरू होगी। ये निज़ाम अभी बहुत से लोगों का ख्याल है कि पंजाब असम्बली के अंदर जो पहला दिन जो माहौल नज़र आया और सिंध में जो सड़कों के ऊपर माहौल नज़र आया है उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा है कि ये कंपनी ज़्यादा अरसा जो है कि नहीं चल सकेगी और 6 माह के अंदर अंदर जो है कि दोबारा या तो आवाम से रजू करना पड़ेगा या फिर जो फार्म 45 ओरिजिनल है उससे रजू करना पड़ेगा और सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरा, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो रिज़र्व सीटें हैं उसके नताइज अभी रोके हुए हैं। बाकी तमाम जमातों के लिए रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिज़र्व सीट मिलनी है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है कि वो मंडे को अब कहा जा रहा है कि फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब और सिंध असम्बली में हलफ हो चुका और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब पंजाब में हो गया और सिंध में भी कल हो जाएगा। तो इस तरह से कि वो अरकान जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर मुंतखब होकर आने थे, जिनको आइन और कानून ये हक़ देता है कि वो अपने ऐवान का जो कस्टोडियन है या डिप्टी स्पीकर है या कायद ऐवान है उसके इंतखाब में वो वोट डालेंगे, इस अंदाज़ में वो यहाँ वोट नहीं डाल सकेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो ये जो अभी रिज़र्व सीट्स के नताइज को डिले किया जा रहा है और ये ऐन ऐसे वक्त के ऊपर अनाउंस किया जाएगा कि जिसमें गालिब इम्कान ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो प्रैक्टिस पिछले अब 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं देंगे और फिर उनको हाई कोर्ट से या इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करना पड़ेगा। और जब ये उधर रजू करने जाएंगे तो उस वक़्त उस अदालत से शायद उनको रिलीफ मिलते मिलते इतनी ताख़ीर हो जाए कि ना सिर्फ कायदे ऐवान का इंतखाब चारों सूबाई असम्बलीज़ में और नेशनल असम्बली में हो जाए, बल्कि जो सदर मुमलकत का इंतखाब है और फिर जो सेनेट का इंतखाब है, क्योंकि सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं मार्च में आधे, और उनकी जगह फिर आधे नए सेनेटर्स जो आने हैं, ये वहाँ तक अगर मामला लटक गया तो फिर इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा। ये जो आदाद शुमार है, जो कैलकुलेशन है, उसमें अभी भी तहरीक इंसाफ जो है वो नंबर 1 पार्टी है इस मुल्क में। उसको सिंपल अददी एतबार से भी, और जो प्रेसिडेंट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि नेशनल असम्बली सेनेट के अंदर तो 1 वोट 1 मेंबर होता है, बलूचिस्तान में भी 1 मेंबर 1 वोट होगा, क्योंकि आइन के तहत यह है कि जो सबसे छोटी असम्बली होगी उसका 1 वोट होगा और बाकी जो 3 सूबाई असम्बली होंगी उनको उसकी जो मजमूई वोट है उनको तकसीम किया जाएगा सबसे छोटी के ऊपर और फिर उसके इक्वल किया जाएगा, क्योंकि फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है प्रेसिडेंट, तो फिर सबको इक्वल रखा जाता है। तो हर असम्बली पंजाब, सिंध और केपी में भी 65 वोट गिने जाएंगे और 65 वोट जो हैं कि बलूचिस्तान में गिने जाएंगे। तो उस एतबार से भी अगर जो नंबर कैलकुलेशन है की जाए तो उसमें भी तहरीक इंसाफ नंबर 1 है, और अगर कैंडिडेट 3 आ जाते हैं सदर के तो उसमें सदर मुमलकत पीटीआई का बन सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है कि ये मामला अभी तक डिले कर रहा है कि जितना डिले इलेक्शन कमीशन कर सकता है उतना किया जाए, और फिर उसके बाद जितना डिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में किया जा सकता है उतना डिले किया जाए। और अगर ये मार्च मिड तक मामले को ले गए तो फिर अभी सदर पाकिस्तान का इलेक्शन जो है कि वो 8-9 मार्च को करवाने की बात की जा रही है, सेनेट का इलेक्शन भी इस तरह से हो जाना है, तो फिर इस पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये अगर नंबर आप देखें तो इस वक्त जो जनरल जिस तरह से सिंपली सीट्स सारी चारों सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली में इलेक्शन हुए जो आए हैं, तो इसमें अभी तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से हट कर अभी मखसूस नशिस्तें हम नहीं गिन रहे। इस वक्त जो पीटीआई है वो 322 अरकान असम्बली उनके हैं इस वक्त पार्लियामेंट अंदर असम्बलियों के अंदर, और मज़ीद उनको 81 मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। नेशनल असम्बली में अभी टोटल 70 सीटें हैं
اور ان میں سے 47 ہوئی ہیں، تو 23 پی ٹی آئی کو وہاں سے ملنی ہے، 26 پنجاب میں سے ملنی ہے، سندھ میں سے 3 اور کے پی میں سے 29 سیٹیں ملنی ہیں. تو اس طرح سے وہ 403 سیٹوں کے اوپر نمبر 1 ہو سکتی ہے. اس وقت وہ 322 ہیں، اور اگر 322 کا ہنسا دیکھا جائے تو نون لیگ اس وقت 343 ہے، بظاہر نمبر 1 وہ ہے، اور پیپلز پارٹی 231 سیٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. صدارتی ووٹ کا فگر دیکھیں ہم اس کو، وہ فارمولہ استعمال کر کے کہ سب سے چھوٹی اسمبلی اور ایکول ٹو باقی ادر صوبائی اسمبلیز، تو اس میں بھی مخصوص ابھی ووٹ ہم ایک سائڈ پہ اگر کریں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف صدارتی ووٹ کے لیے 188 ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں، سنی اتحاد کونسل، اور اس کے اگر اتحادی بھی اگر شامل کر لیں، اگر جے یو آئی یا باقی اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹ کو دیتے ہیں وہ الگ ہوں گے، لیکن 188، نون لیگ 177، پیپلز پارٹی 150، ایم کیو ایم جو ہے وہ 39 پہ، اور جے یو آئی کے 27 ووٹ جو ہیں یہ بنتے ہیں. اور اگر اس میں اسی فارمولے کے تحت اسپیشل سیٹس شامل کر کے پی ٹی آئی میں ایڈ کریں تو یہ 230 تک یہ فگر پہنچ سکتا ہے، اور باقی جو ہے وہی نون لیگ 170، پی پی 150. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن اس میں ڈیلے کر رہا ہے. تبھی دیکھتے ہیں کتنا ڈیلے کرتے ہیں اور معاملات کے آگے چلتے ہیں. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنہوں نے پٹیشنز فائل کی تھیں، ایک توشہ خانہ کیس اور ایک سائفر کیس، 2 میں سزا ہوئی تھی، اور تیسرا جو ہے وہ عدت میں نکاح کا کیس تھا. تو وہ جو اسلام آباد سیشن کورٹ ہے اس میں، کیونکہ وہ جو مجسٹریٹ کی عدالت تھی اس پہ وہ کیس کیا لے کر گئے تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، تو اس کو اپیل جو ہے وہ سیشن کورٹ ہوتی ہے، اور یہ وہ فورم استعمال کیا گیا وہاں پر، اور وہ معاملہ ادھر ہوگا. لیکن سائفر اور توشہ خانہ میں 2 رکنی بینچ بنا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں، اس میں جسٹس میاں گل اورنگزیب ہیں. اور اس کیس میں لیگلی اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کیسز کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور پھر جس انداز میں کیا گیا ان تمام پیرامیٹرز کو نظر انداز کر کے، جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو جیل ٹرائل بھی ہو رہا تھا اس کو 2 دفعہ کالعدم قرار دیا تھا اور ریمانڈ بیک کیا تھا ٹرائل کورٹ کو. تو اس ساری سچویشن کو دیکھا جائے تو اس کو بڑی آسانی سے ایک تو ضمانت بھی ہو سکتی ہے، رہائی بھی ہو سکتی ہے، سزائے معطل بھی ہو سکتی ہیں، اور دونوں کیسز جو ہیں کہ ان میں باعزت بری بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس میں پریکٹیکلی قوانین کو دیکھیں، طریقہ کار کو دیکھیں عدالتوں کے، تو یہ 2 سے 3 ہیئرنگز کے اندر جو ہے کہ آپ پہلی ہیئرنگ ہوگی، وکیل کو سنا جائے گا، نوٹس کیا جائے گا دوسرے فریق کو، پھر ان کے جواب سنا جائے گا. تو یہ 2 سے 3 ہیئرنگ کا کیس ہے. لیکن حالات جو ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کس طرف جاتے ہیں، معاملات کس طرف جاتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ کافی لنک ہوگا. تو ان صورتوں میں بھی یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ 2 ہفتے اور 1 مہینے کے درمیان جو ہے کہ یہ اس میں ڈیسیژن ہو سکتے ہیں اور عمران خان واپس آ سکتے ہیں، تابقتے کہ ان کو جو القادر ٹرسٹ کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے جیل کے اندر ہی، اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کے اندر بھی کچھ مقدمات میں عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے. اگر ان میں کوئی سزا ان اپیلوں کے فیصلوں سے پہلے اگر ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہوگی، ورنہ ان میں وہ جو ہے کہ بڑے آرام سے آ سکتے ہیں. ابھی پنجاب اور سندھ کی ہم نے بات کی شروع میں ہی کہ وہ کام ہوا ہے کہ جس وجہ سے کہا جا رہا ہے بند ہو جائے گا. اس میں بڑی اہم چیزیں دیکھیں، ایک تو جی ڈی اے نے جے یو آئی کے ساتھ مل کر، اور وہاں تحریک انصاف بھی ساتھ ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، جو مظاہرے ہوئے ہیں ان کی شدت یہ بتا رہی ہے کہ آگے بڑھیں گے. 27 فروری کو پھر سندھ بھر میں جو ہے کہ احتجاج اور دھرنوں کی کال دی گئی ہے، اس دن پھر بند ہوگا. 1 دن کی بندش کا مطلب ہے 25 سے 30 ارب پاکستان کی معیشت کو نقصان ہونا. دوسرا، کراچی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو سپلائی لائن کا کام کرتی ہے. کراچی پورٹ بہت اہم ہے، گوادر پورٹ اتنی آپریشنل نہیں ہے. پنجاب کا سارا جو معاملہ ہے وہ کراچی پورٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر یہاں پہ یہ مظاہرے طویل جیسا کہ پلان کر رہے ہیں جی ڈی اے بھی، جے یو آئی بھی، کہ یہ اس وقت تک اپنے مظاہرے احتجاج دھرنے جاری رکھیں گے جب تک کہ سندھ میں 2 ہی آپشن ہے، یا تو فارم 45 کے مطابق حقیقی نتائج لے کر آئیں یا پھر پورا ری الیکشن کروایا جائے. یہ 2 ہی مطالبے ہیں اس وقت. تو دیکھیں اس میں کس طرح مٹتا ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر وہ نعرے لگے ہیں جو پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے، اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کا جو مزاج ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ ان نعروں کو کبھی برداشت نہیں کر سکیں گی. آج پہلا دن تھا، اس میں جنرل باجوہ کا بھی انڈائریکٹلی ذکر ہوا کہ بیلجیم کا جہاں ذکر ہو رہا تھا، اور ملک احمد کو بھی کافی ٹف ٹائم ملا، اور گاڑی کی ڈگی میں ملاقاتوں کا بھی ذکر ہوا. تو یہ پہلا دن تھا ابھی. تو یہ آثار یہ بتا رہے ہیں
یہ معاملات، یہ سارے نوجوان جو ہیں کہ جو نئے لوگ آئے ہیں یہ بہت ٹف ٹائم دیں گے، اور جتنا برداشت جو ہے وہ نون لیگی قیادت کے اندر ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے وہ نہیں ہے. تو ایوان کے اندر بھی، ایوان کے باہر بھی بہت سخت پالیسیز نظر آ رہی ہیں. تو اس وجہ سے جہاں ایک طرف سندھ کے اندر مظاہرے ہوں گے، آپ کی معیشت بند ہو رہی ہوگی، اور پنجاب کے اندر بھی ابھی 28 فروری کو بلوچستان اور کے پی کے اجلاس ہونے، اور کے پی میں جس دن حکومت پی ٹی آئی کو آ گئی، علی امین گنڈا پور آرام سے وہاں وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے کہ پنجاب ایک طرف سے سندھ ہوگا، دوسری طرف سے کے پی ہوگا، اور بڑا ٹف ٹائم ملے گا پنجاب کو. اور پنجاب پریکٹیکلی پنجاب بھی جو ہے وہ بند ہوگا، لوگ سڑکوں پر ہوں گے. عمران خان اگر باہر آ گئے تو اس کے بعد جو ہے کہ پنجاب حکومت کا بھی اور مرکز حکومت کا بھی چلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان نے 4 سیٹوں کے لیے جتنی تگ و دو کی تھی، جتنی جدوجہد کی تھی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تو ان کی اگر فارم 45 دیکھیں تو 2/3 میجورٹی نیشنل اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی بنتی ہے ان کی. تو اس کے لیے تو وہ بالکل کسی طور کے اوپر بھی ان کو ٹف ٹائم دینے سے گریز نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب اور سندھ بند ہو گئے، معیشت آپ کی بالکل ایش پہ ہوئی، بیرونی آپ کو امداد نہ ملی، تو پھر لا محالہ یا تو آپ کو الیکشن دوبارہ کروانے پڑیں گے، یا پھر آپ کو فارم 45 کے مطابق فیصلے کر کے حقیقی مینڈیٹ جن کو ملا ہے ان کو مینڈیٹ دینا پڑے گا. ورنہ جو ہے کہ نہ معیشت نہ ملک آگے چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں. آج تک لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.